اسی طرح ہم نے اسی طرح کا کام کرنا ہے کہ زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں، جو طاقتور قبضہ گروپ زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے وہ قبضے چھڑا کے اور زیادہ سے زیادہ زمینوں کے اوپر جنگلات اگانے۔ اب یہاں زیادہ نوجوان ہیں، میں آپ سب سے اب مخاطب ہوں۔ نوجوانوں، یہ جو درخت لگانے ہیں نا، یہ اب کوئی شوق کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کے لیے یہ اب ایک زندگی موت کا سوال ہو گیا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں نمبر 8 پہ ہے، جدھر سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج جسے کہتے ہیں نا کہ جو موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، پاکستان دنیا میں 8 نمبر پہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ خطرے پہ ہے۔ اگر اسی طرح موسم گرم ہوتا گیا تو نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ جو آگے حالات آئیں گے وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں خشک سالی آئے گی، دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا، بارشیں کم ہوں گی، شہروں میں پولوشن، آلودگی بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جدھر ہمارے ملک میں سب سے کم جنگلات ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے جنگلات تھے، میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں یہ سارے جنگلات میں پھرا۔ میرے ماموں تب ان کو شوق تھا، ڈپٹی کمشنر تھے اپنے زمانے میں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور یہ چھانگا مانگا، چیچا وطنی، کندیاں، سارے یہ پنجاب کے جو جنگلات تھے یہ سب میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے جنگلات کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا۔ آج چھانگا مانگا میں جا کے دیکھیں کتنے پرانے درخت رہ گئے ہیں۔ کندیاں جو اتنا بڑا جنگل تھا میاں والی میں، آج وہاں کوئی درخت ہی نہیں نظر آتا، اور جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے یہ 10 سالوں میں شہروں میں بھی درخت کاٹے گئے اور جنگلات بھی تباہ ہوئے۔ اس کے نتیجے میں آج اب لاہور شہر کا جو پولوشن لیول ہے، جو آلودگی ہے لاہور میں، دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن لاہور شہر اور دلی میں ہے۔ لاہور میں پچھلے 10 سال میں 70% درخت کاٹے گئے۔ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ لاہور کے اندر بوڑھے اور بچے، ان کی صحت، ان کی لنگز کے اوپر جو آگے اثرات ہیں، لاہور کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، نومبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے، پولوشن آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، اور آگے یہ جو جنگلات ہم نے کاٹے ہیں، اس سے ایک رپورٹ پڑھیں کہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جن کی وجہ سے دریاؤں میں پانی آتا ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم جنگلات اب اگا رہے ہیں، یہ پھر سے یہ شوق نہیں ہے، یہ اب لازمی ہے آپ کے مستقبل کے لیے۔ اور میں نوجوانوں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ درختوں کی جو کٹائی ہے آپ نے روکنی ہے، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے روکنی ہے، یہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روکنی ہے، اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے روکنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت ہم نے پاکستان میں اگلے 5 سال میں لگانے ہیں، اور یہ ہم نے پختونخوا میں 5 سالوں میں 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ ہوگا، ہوا، اور دنیا نے اکنالج کیا جو پختونخوا کے اندر ہم نے 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے۔
اب انشاءاللہ سارے پاکستان کو ہم نے ہرا کرنا ہے، اور میں اپنے پاکستان کے نوجوانوں آپ سب کو میں آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، میری آپ نے ٹیم بننا ہے، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو زمین چھڑوائی گئی ہے، یہ طاقتور قبضہ گروپ جو جن کے پاس سیاسی بیکنگ تھی، وہ لوگ جن کو اقتدار میں آ کے یہ جنگلات بچانے تھے، انہوں نے ہی قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے ان زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ میں یہاں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور آپ کو آج میں اکنالج کرتا ہوں، آپ کو داد دیتا ہوں جس طرح آپ نے یہ زمین چھڑوائی ہے۔ آپ جیسے بیوروکریٹس، انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہوں گے تو ہم اپنے ملک کو یہ قبضہ گروپ، یہ کرپٹ لوگوں سے بچائیں گے۔ دوسری چیز جو میں آج کہنا چاہتا ہوں یہاں، کہ ہم نے ایک سوچا ہے کہ ہم نے جتنی اپنی پارکس ہیں ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں شہروں کے اندر، ان کو اب ہم نے بچانا ہے۔ میں نے اب سارے پاکستان کے اندر یہ لازم کروا دینا ہے کہ بچوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو شہروں کے اندر پارکس ہیں ان کو بچایا جائے، قبضے چھڑوائے جائے۔ میں جب میں نے اسلام آباد میں جب گھر لیا تو ایک بڑی پارک تھی وہاں، کرنگ پارک، میرے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ پارک چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے پاس کدھر ہوگی، اگر پارک ہی کوئی نہیں ہوگی وہ کدھر جائیں گے؟ اگر سارا سیمنٹ بن جائے گا تو سیمنٹ کے اوپر تو آپ خود جانتے ہیں کہ سیمنٹ پہ وہ تو گرمی پکڑتا ہے، وہ تو اور زیادہ گرمی پیدا کرے گا، اور پھر لوگوں کے لیے جانے کے لیے جگہ نہیں ہوں گی۔ اس طرح شہروں کے اندر جو پارکس پہ قبضے ہیں، ہم نے ان قبضہ گروپ کے خلاف جہاد شروع کر دی ہے۔ جس طرح راجہ منصور نے کام کیا ہے، میں سارے اپنے بیوروکریٹس کو کہتا ہوں کہ اس کو جہاد سمجھے آپ، اور یہ میرے لیے نہیں، یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بچانی ہے پارکس۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شہروں میں اب ہم بلڈنگوں کو اجازت دیں گے جتنا مرضی اوپر جانا جائیں، تاکہ ہم اپنے ہرے علاقے بچائیں، کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں، زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا زیادہ مشکل ہے ان کو ہم نے پانی، ان کی سیوریج دینا۔ اس لیے ہم اب اوپر جائیں گے، جس طرح دنیا میں ماڈرن دنیا اوپر جاتی ہے، اونچی بلڈنگز بناتی ہے، ہم اگر پھیلتے گئے تو زمین ہی ہمارے لیے آخر میں، جس کو فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں، ہمارے لیے اناج کی کمی ہو جائے گی۔ اور میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اچھا وقت ہے، موقع ہے مجھے بات کرنے کا۔ ایک بڑی بات چیت ہو رہی ہے آج کل این آر او کی۔ این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او وہ ہوتا ہے کہ آپ مجرموں کو معاف کر دیں، اور چھوٹے نہیں، بڑے بڑے مجرموں کو۔ یہاں 2 این آر او نے اس ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے، تاریخی نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ملک مقروض ہے، اس کی بڑی وجہ 2 این آر او تھی۔ ایک این آر او جنرل مشرف نے دیا نواز شریف کو 2000 میں سعودی عربیہ، ان کو گیا 10 سال کا ان کے ساتھ این آر او سائن کیا، جس میں ان کے کرپشن کا کیس تھا، حدیبہ پیپر مل بنا بنایا کیس تھا، اسحاق ڈار کا، اس میں سارا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ کدھر سے کیسے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر گیا۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ این آر او دے کے وہ کیس روکا گیا، باہر جانے دیا کہ آپ باہر چلے جائیں تاکہ کرسی خطرے میں نہ ہو جنرل مشرف کی، ان کو باہر جانے دیا۔ اور دوسری طرف
2 अरब रुपया खर्च किया आसिफ जरदारी के ऊपर, स्विस केस के ऊपर 2 अरब रुपया इस कौम का खर्च हुआ। लंदन में केस हुआ सरे महल के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट केस जीत गई, पैसा पाकिस्तान को आना था सरे महल का। क्योंकि एनआरओ साइन किया, और हमें पता है कि अमेरिकन बीच में थे, वो एनआरओ साइन किया गया, वो वापस आए पाकिस्तान, माफ कर, वो पैसे भी रख लिए सरे महल के। स्विट्जरलैंड में 2 अरब रुपया इस कौम के टैक्स के पैसा खर्च हुआ उस केस पे, वो भी छोड़ दिया स्विट्जरलैंड का केस। इन 2 एनआरओ से क्या हुआ? ताकतवर लोगों ने समझा कि चोरी कोई बुरी चीज नहीं है, करप्शन जितनी मर्जी करो, इस मुल्क में ताकतवर चोर को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता। उसका नतीजा क्या हुआ? 2008 से 2018 तक 10 साल में वही 2 एनआरओ वाले लीडर 5-5 साल हुकूमत की। इस मुल्क का, ये नौजवानों सारों सुनो, इस मुल्क से हुआ क्या पिछले 10 साल? पाकिस्तान का कर्जा 60 सालों में 2008 तक पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपया था, 6 खरब रुपया। इनके 2 एनआरओ के 10 साल के बाद पाकिस्तान का कर्जा गया 30 अरब, 30,000 अरब रुपया, 30 खरब रुपया। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा गया, क्योंकि किसी को खौफ ही नहीं था कि यहां चोरी करो, या बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। वो 2 एनआरओ ने जो इस मुल्क को, आज जो कौम को मुसीबतें पड़ी हुई हैं, महंगाई है, बढ़ रही है महंगाई, रुपया गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? जब आप कर्जे लेते जाएंगे, इतने इतने तारीखी खसारे छोड़ेंगे, तो उसकी कीमत तो अवाम अदा करेगी। मुश्किलात, महंगाई। आज टीवी पे बैठ के जिन्होंने 10 साल में इस मुल्क को मकरूज किया, मैं उनको टीवी पे बैठ के उनकी शक्लें देखता हूं कि किस मुंह से आके वो तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि जी आपने 5 महीने में वो नहीं किया जो 10 साल में इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये तहरीक इंसाफ ने 5 महीने में उनको ठीक नहीं किया। आज अब से यहां खड़े हैं, मुझे एक बात बताएं कि घर को कोई मकरूज करके छोड़ जाए, खसारा छोड़ के चला जाए घर का, और फिर कहे कि जी मैंने तो बड़ा अच्छा, आप जवाब दे, जो आगे रहना वाला है उसे कहे कि जनाब आप जवाब दे, कर्जे वो छोड़ के जाए, उसको क्या जवाब दे। कोई अगर दुकान का दिवालिया निकाल के कर्जे मकरूज करके चला जाए तो वो दुकान ठीक होगी? कोई फैक्ट्री जो कर्जों में चली जाए वो फैक्ट्री ठीक होगी? तो मुल्क कैसे ठीक होगा जब आप 6,000 से 30,000 अरब रुपए का कर्जा पहुंचा दें उस मुल्क का और कहें जी हम बड़ा अच्छा काम करके गए हैं? किस मुंह से ये कहते हैं? कौन एक किसी घर का दिवालिया निकाल के कहे जी हम बड़ा अच्छा घर छोड़ के गए थे? कभी सुना है ये? इसलिए जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। मैं आज आपके सामने, सबके सामने कह रहा हूं, हमने को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को, आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। हमने जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। ये जितना मैं देख रहा हूं शोर मच रहा है असेंबली में, शोर, हम इनके साथ पूरी तरह कोशिश करें जी ठीक तरह चल जाए असेंबली। पर कभी हुआ ही नहीं है, आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए
اور پھر اسی نیب کو طلب کر لے. یہ کبھی کسی جمہوریت میں تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا. ہم نے وہ بھی ان کی کوشش کی کہ چلیں جی پارلیمنٹ چل جائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے. اب کسی قسم کی رعایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں ہم دیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے، یہ ہے تبدیلی. میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کیا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے کہ حکومت کو 5.5 مہینے ہوا 3 ان کے وزیر ریزائن کریں؟ کبھی سنا پاکستان میں؟ یا ان کے اربوں روپے کے ان کے اوپر چوری آتی ہے، فیک اکاؤنٹس آتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں نکلاتے ہیں. دبئی میں 5 گھر کسی کے ڈرائیور کے نام پہ نکلاتے ہیں. کوئی ریزائن کرنے کا نہیں سوچتا. یہ ہے تبدیلی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کسی کو فرق نہیں کرتی اپنے اور دوسروں میں. ہم احتساب جو ہوتا ہے وہ کسی میں امتیاز نہیں کرتا. یہ ہے وہ حکومت جو اس ملک میں صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. اور آخر میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو بلو کی ہم نے ریزرو اس کو ریزورٹ اور وائلڈ لائف پارک بنایا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم بابا گرو نانک کے نام پہ بنائیں. میں یہ بھی جو ایک اعجاز شاہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے بات کی گرو نانک کی یونیورسٹی، انشاءاللہ زبردست قسم کی ہم یہاں گرو نانک کی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ سکول مانگتے ہیں، یونیورسٹیاں مانگتے ہیں، کالجز مانگتے ہیں. یہ ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ تعلیمی ادارے آپ مانگ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا فرض ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ یہاں زبردست ایک یونیورسٹی بھی بنائیں گے. میں اپنے جو بھی ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان وہ بنا رہے ہیں جو سب کے لیے ہے. اپنے جو ہماری سکھ پاکستان میں رہنے والے اور جو باہر ہمارے جو سکھ مذہب کے لوگ ہیں ان سب کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لیے ننکانہ صاحب اور آپ کے لیے کرتارپور کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہمیں اللہ آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہمیں پتہ ہے بابا گرو نانک کی 550ویں اینیورسری ہے. انشاءاللہ وہ کرتارپور میں ہم ایک بڑا ایونٹ آپ کے لیے اور سہولتیں پوری آپ کے لیے کریں گے. کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا لیڈر تھے قائد اعظم، انہوں نے پاکستان کی جدوجہد اس لیے کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں اقلیتوں کو پورے حقوق نہیں ملیں گے. یہ جدوجہد تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم برابر کے شہری ہوں، اور ان کو آہستہ یہ واضح ہو گیا. جس طرح کانگریس کے اندر آوازیں نکلنی شروع ہوئی، ان کو واضح ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو وہاں اور اقلیتوں کو پوری طرح کے شہری نہیں بنایا جائے گا. اس لیے انہوں نے سٹرگل کی تھی پاکستان کی. اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم اپنی اقلیتوں کو ہر قسم کے رائٹس دیں گے، برابر کے شہری بنائیں گے. ان کو انشاءاللہ یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں وہ کسی قسم کی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں جس طرح آج بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمان فیل کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے پوری طرح مکمل طور پہ برابر کے شہری بنانے کے لیے آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے. بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان بلوکی میں بہار شجرکاری مہم 2019 کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت خوش ہوں، پاکستان دنیا میں گلوبل وارمنگ کی فہرست میں نمبر 8 پر ہے. شجرکاری شوق نہیں ضرورت کے تحت کرنی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت بہت کم جنگلات ہیں.